لیکن اس کا جج جو ہے نا، گواہ جو ہے، اس کا مفتی جو ہے، وہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اس سے بڑی اور خوشی کیا ہے؟ ہمیں مہر لگی ہوئی جنت مل جائے اسی دنیا کے اندر. یار اسلام میں جو ہے نا وہ پیسہ ایک ایول ہے. اوئے ہوئے ہوئے پیسے سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی اتنی خوبصورت ہے، ہر ادا ہی ایسی، ہر سنت ہی ایسی خوبصورت ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک مسلمان کی زندگی میں تو پلیجر ہو ہی نہیں سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویوز، انشاءاللہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم سب جنت الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھے ہوں گے اور وجہ الکریم دیکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں گے. آپ نے میرے حق میں، ہم سب نے ایک دوسرے کے حق میں گواہی ضرور دینی ہے کہ اللہ ہم نے یہ محفلیں تیری رضا کے لیے سجائیں. کل ہماری بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی تھی جی. ہم نے ایک بیس بنائی کہ ویلتھ، لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جی پیسہ کمانا صحیح ہے، برا ہے، اچھا ہے، وہ ہے. ریوائول کے لیے ہمیں پیسے کی، وہ جو قارون والا فلسفی ہے، وہ پیسے کی ضرورت ہمیں ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے پہلے ہم اس کی میتھڈولوجی کو سمجھنے پہلے، سوک مدینہ کو تھوڑا سمجھنے سے پہلے بھی، اس سے بھی پہلے ہم یہ سوچیں کہ اسلامک پرسپیکٹو میں یہ ویلتھ کیا ہے، کیوں ویلتھ کا ذکر ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو میں اگر اس کی براڈ اسپیکٹرم میں کچھ کروں تو سب سے پہلا جو فیکٹر میرے نظر میں آتا ہے نا، وہ ہے سیٹسفیکشن آف نیڈز اینڈ وانٹس. اور یہاں پر میں وہ جو بیٹا آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ آپ نے ایک حدیث کو کرنل صاحب نے کیا اس میں بات کی تھی، اس کا جواب دینا ہے کہ مہنگائی کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ یا حاکم وقت یا رولر جو بھی ہوتا تھا نا، اس کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ آ کے کہتے تھے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. آج بائی دا وے آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہم سب مہنگائی رونا رو رہے ہیں. تو جب وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مہنگائی بڑھ گئی. اچھا، جو حاکم وقت ہوتا تھا نا، وہ بغیر سوچے سمجھے کہ تاجر نے اگر 10 روپے کا اس کی کاسٹ ہے، وہ کہے گا نہیں 2 روپے میں بیچو، اس نے فتویٰ لگا دینا، ٹھیک ہے. اور پھر تاجر مجبور ہے، مر جائے گا تاجر، کیا کرے گا بیچارہ، بیچے گا 2 روپے میں. جب وہ صحابہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا؟ کیوں سر، کیا خیال آپ کو، کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے؟ سوچا ہے کبھی؟ عام سوچ کیا ذہن میں آتی ہے؟ انہوں نے بھی پرائس فکس کر دی ہوگی. میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انہوں نے کہا مارکیٹ کی پرائسز میں فکس نہیں کر سکتا، وہ اللہ فکس کرتا ہے. اپنی ضروریات کو گھٹا لو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جی آج دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اس وقت کہا ضروریات گھٹا لو، قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو یہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ سیٹسفیکشن آف نیڈز. جی، ہم وانٹس پہ جا رہے ہیں، وانٹس کی طرف سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو پیسہ کمانا یا فائنینشیل کچھ نیڈز ہے نا. اچھا، فریڈم ہے آپ کی. نیڈز کی ڈیفینیشن بھی فرق ہے. بائی دا وے یہاں پہ لوگ مس انڈرسٹینڈ نہ کر جو یار آپ لوگ. میں اس لیے کہوں گا یہ بات کہ جی اگر ایک آدمی، اگین میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی مثال لوں گا، اگر ان کا اتنا بڑا قافلہ ہے تو ان کی نیڈ ہے کہ میں نے اتنی تنخواہیں بھی دینی ہے. جی، ہم یہ ایف کیو ای میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایف کیو ای کی نیڈ ہے. فری قرآن ایجوکیشن سینٹر کو اگر آپ لوگ سارے چلا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کی اس سینٹر کی ایک فائنینشیل نیڈ ہے، وہ وانٹ نہیں ہے. گاڑی ہے تو اس پہ ایندھن، فیول بھی تو ڈالنا ہے. وہ فیول کے بغیر گاڑی، بہترین گاڑی بھی کیا کرے گی، کچھ بھی. اور وہ لیکن اس کا جج جو ہے نا، گواہ جو ہے، اس کا مفتی جو ہے، وہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا. اور اگر ہم نے یہ بھی ہم پہ چھوڑا گیا. اسلام کہتا ہے کہ اچھا، میں شوق میں ایک بڑی مزیدار بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایک لائف کی ڈیفینیشن میں دیتا ہوں، لیو ان فل انجوائمنٹ. ٹھیک ہے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں پہلے اس کو جواب ڈفرنٹ دیتا تھا، لیکن مجھے الحمدللہ جب سے میں نے یہ ریاست مدینہ اور اکانومک کام شروع کیا، میں بڑا زبردست جواب پہلے بھی تھا لیکن کرتا تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک مسلمان کی زندگی میں تو پلیجر ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے پلیجر نہیں ہو سکتا؟ ڈو یو لو پریئنگ؟ آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، انجوائے کرو. ٹھیک ہے. اب جب میں نے ریسرچ شروع کی کہ اسلامک پرسپیکٹو پیسے کمانے میں کیا ہے، اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ، وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی
اللہ کی رضا. اچھا اللہ کی رضا کے لیے پیسہ کمانے میں مجھے پلیجر کیسے ملے گا؟ نمبر 1 میں حلال کما رہا ہوں. نمبر 2 میں سچا تاجر بن کے شہداء اور صالحین کے برابر ہو رہا ہوں. میرے لیے تو یہ سب سے بڑا پلیجر ہے. نمبر 3 میں ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا ذریعہ بن رہا ہوں. کمال نہیں ہے ویسے؟ اور چوتھا اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو سب کو میں سکھا رہا ہوں, آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو میں حلال کمائی کے جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ سکھا رہا ہوں, وہ دے بھی رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں. 5واں میں داعیے دین بن رہا ہوں جی, بغیر کچھ کیے ہوئے کر میں. اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ میں کما اپنی ذات کے لیے رہا ہوں, بینیفٹس مجھے باہر کے مل رہے ہیں یار. نہیں, صدقہ دیکھیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. کمال دیکھیں. وہ میری بیٹی ایک دن مجھے کہنے لگی نا, کہتی ہے ابو آپ بڑے ہوشیار ہیں, آپ نے ہمیں پہلے عربی سکھائی, ٹھیک ہے, اور خود آپ نے عربی نہیں سیکھی, کہ آپ ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے, آپ کو ادھر سے بھی ہم سے بھی ثواب ملتا ہے. اب آپ ہم پہ ہم جو مانگتے ہیں آپ ہمیں ہماری خواہش پوری کرتے ہیں, بڑے چلاک ہیں آپ, یہاں سے بھی صدقہ اٹھا لیتے ہیں. تو الحمدللہ ٹھیک ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ میں تو پازیٹیوٹی ہے, آپ دیکھیں نا بیوٹی, آپ دیکھیں نا یار, اسلام نے لوگ کہتے ہیں نا ہو یار اسلام میں جو ہے نا وہ پیسہ ایک ایول ہے, اوئے ہوئے پیسے سے بچو. او بھائی میرے, اسی پیسے کو, ہاں امتحان ہے, اللہ نے کہہ دیا امتحان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا امتحان ہے, میری امت کا سب سے بڑا امتحان ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہی ایک اللہ کو خوش کرنے کا, راضی کرنے کا, اللہ سے قربت کرنے کا ایک بڑا ہی آسان ٹول ہے. سچے تاجر بن جاؤ یار, شہید کا رتبہ ہے تمہیں, اور کیا چاہیے یار. مطلب وہ بیچارہ جا کے جنگیں لڑے گا, وہ اپنے اوپر جنگ آئے گی تو لڑے گا, تب تو چلتے پھرتے شہید کا صبح لے رہے ہو یار, اس سے زیادہ آسان کام کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو تھا سوکھ مدینہ کی طرف ہم تھوڑا سا بھی, اچھا چلیں ہم اس کو سوکھ مدینہ کو, اور ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی آگے کرتے جائیں گے, بٹ میں صرف ایک پوائنٹ ضرور میں یہاں پر کر کے پھر سوکھ مدینہ پہ ہم چلتے ہیں, کہ تاجر کو تجارت کے اندر یا پیسے کمانے کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑی جو کمال چیز دی ہے نا ہمیں, وہ ہے سیلف اونرشپ, ڈیسیژن میکنگ, فریڈم آف چوائس ہمیں دے دی ہے. حلال بھی دے دیا, حرام بھی دے دیا, کہا چوز کر لو بھائی, اب تم یہ شہید کا یہ شیطان کا راستہ, یہ شہید کا راستہ, کس راستے پہ چلنا ہے, چوائس تمہاری ہے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ ہم نے مومنین سے کی جانیں خرید لی, جنت کے عوض خرید لی. ایکسچینج دیکھیں اللہ نے کیا زبردست کی ہے, اور پھر فرمایا خوشیاں مناؤ, glad tidings. Yes, glad. اس سے بڑی اور خوشی کیا ہے, ہمیں مہر لگی ہوئی جنت مل جائے اسی دنیا کے اندر. اور تیسری چیز جو اس میں آتی ہے نا سر, وہ بڑی زبردست ہے, وہ بھی مطلب میں سوری, وہ ہم سچے تاجر کی ڈیفینیشن, یہ سب اسی کی ڈیفینیشن میں ہی جا رہا ہے بائی دا وے. اکنامک انڈیویجولزم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو آزادی ہے, جب آپ کے پاس اکنامکلی آپ آزاد ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی ٹینشن اور نہیں ہے, پھر آپ سکون سے دین کے لیے بھی کام کر سکیں گے. یس, اگر آپ میرے مقروض ہیں وہ تو آپ تو پھر ویسے میں تو اپنی مرضی کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جی, مقروض بندے کا, کہیں پیا کوئی قرض ادا کرے اس کا, جی پھر جنازہ ہوگا. لیکن اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں, اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بعض اوقات لوگ, تو وہ اپنی مرضی چلواتے ہیں. ہاں, یہ جو ہے یہ پیسے کے اندر یہ طاقت ہے, جہاں غلط مرضی کو چلا سکتا ہے تو اچھائی کے اندر آپ طاقت کے طور پہ ایکٹ کریں. اکنامک انڈیویجولزم کی جب میں ڈیٹیل میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. وہ جو ہم نے پہلے کہا تھا نا اللہ کو راضی کرنا, ٹھیک ہے, زکوٰۃ, عشر, صدقات, ٹھیک ہے. اب آپ کو میں سوکھ مدینہ کے ساتھ یہاں سے بات لے کر چلتا ہوں. سوکھ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس زمانے میں تھوڑا سا ہم یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں ویورز, اس زمانے میں 4 مارکیٹیں تھیں جو یہودیوں کی, بازار کہہ لیں, مارکیٹ کہہ لیں, کیونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے وہاں پہ. اور مدینہ میں تو ٹریڈ ہوتا تھا کھجور کا زیادہ, کیونکہ وہاں پر وہ تو تاجر تھے نہیں, یہ تو پروڈیوس والی جگہ تھی نا, وہاں پر مدینہ کے گرد و نواح میں پروڈکشن ہوتی تھی, تو وہاں آ کے اس معلوم بازاروں میں بکتی تھی. اچھا, ان یہودیوں کے 2 پیمانے تھے, ایک ان کا خریدنے کا پیمانہ تھا اور ایک ان کا بیچنے کا پیمانہ تھا. خریدتے کم تول کے تھے, خریدتے زیادہ تول کے تھے, اس کا ریٹ کم دیتے تھے, اور بیچتے وہ کم تول کے تھے. اچھا, اب دوسری چیز, میں پتہ نہیں وہ لفظ استعمال کروں یا نہ کروں, ڈر لگ رہا ہے مجھے, لیکن ہم کہتے ہیں, میں انگلش میں یوز کر لیتا ہوں, اردو میں شاید لوگوں کو پسند آئے. کمیشن ایجنسی کا زمانہ تھا کہ کمیشن ایجنٹ تھے. آڑت میں آڑت کے لفظ کو اوائڈ کر رہا تھا, چلیں آپ نے کہہ دیا تو ہم کر لیتے ہیں. دوسرا لفظ اچھا نہیں, آڑت ٹھیک ہے, چلیں. اچھا,
تیسری چیز وہاں پر ٹیکس لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے. چوتھی چیز ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی اس کی پروڈیوسر کی، یس ٹھیک ہے، کہ اس کو مجبور تھا، وہ خود بیچ ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے لوگ اس چیز کو اس کو ہر چیز کو دیکھنے کے نا دو نظریے ہیں. یار میں کیا کروں، میں قربان نہیں جاؤں تو اور کیا کروں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لوگوں نے اس کو چیلنج سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپرچونٹی جہاں دیکھا. چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز آج ہم بات کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ یار یہاں پہ ہم کیسے کاروبار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پہ ہم نئی مارکیٹ بنائے کاروبار کریں گے. یس، آؤٹ آف باکس تھنکنگ، کریٹیوٹی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، دیکھ لیں ہم پڑھا آپ کو بات ہم کر رہے ہیں سوکھے مدینہ کی، اکنامکس کی. جی اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں شفاق بھائی، اکنامکس مجھ سے دنیا کا سب سے بور سبجیکٹ لگتا تھا. میں نے بڑی مشکل سے اس کی ایک کتاب زندگی میں پڑھی آج تک. جب سے میں نے اسلامک اکنامکس پڑھنی شروع کی مجھے عشق ہونے لگ گیا سبجیکٹ کے ساتھ، مزہ آنے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی اتنی خوبصورت ہے، ہر ادا ہی ایسی، ہر سنت ہی ایسی خوبصورت ہے، انشاءاللہ جس کی ڈیٹیل میں جائیں گے یہی مزہ آئے گا، اور اس کو فالو کرنے کے انسپریشن ملے گی آپ کو. بالکل. تو انشاءاللہ ویورز اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.